الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تو ہمارے پاس جو آج موضوع ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لباس کے احکام اور مسائل۔ ہم سب سے پہلے تو لباس کسے کہتے ہیں، لباس کی مشروعیت اور حکمت، اور لباس کے بارے میں انشاءاللہ ہم فوائد ذکر کریں گے، جن فوائد کی روشنی میں آپ یہ جان سکیں گے کہ لباس کے اندر کون سا لباس صحیح ہے، کون سا لباس صحیح نہیں ہے، کیسا پہننا چاہیے، کیسا نہیں پہننا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ قواعد کی صورت میں آپ ان چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ تعریف ہے۔ تو لباس یہ مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے البسا، لبسا یلبسو سے لباس، اور اس کی جمع البسا۔ اور لباس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی جسم کو ڈھانپ لے، یا جسم کو یا کسی بھی چیز کو ڈھانپ لے، اسے کہتے ہیں لباس۔ ویسے عموماً اس کا اطلاق جسم کو ڈھانپنے والی چیز پر ہوتا ہے، عموماً اس کا اطلاق جسم کو ڈھانپنے والی چیز پر ہوتا ہے، لباس وغیرہ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ باقی جو کسی دوسری چیز کو جس چیز سے ڈھانپا جاتا ہے، اس کے لیے ستر کا لفظ یا ستارے کا لفظ جو ہے وہ ستارہ یا ستر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور ہمارے ہم اس کو پردہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں جب لباس کی بات ہوتی ہے شریعت کی روشنی میں، یا اصطلاح میں علماء جب کتاب اللباس استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد لباس سے ایسی چیز جس سے انسان اپنی شرمگاہ اور جسم کو ڈھانپتا اور اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہو، اسے لباس کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو جسم کو ڈھانپنے کا کام دیتا ہے، اور دوسرا خوبصورتی اور تزین کے لیے، زیب و زینت کے لیے انسان جو ہے جن چیزوں کو بھی استعمال کرے وہ لباس میں آئیں گے۔ دیکھیں، ہم نے اگر تو بات کی جسم کو ڈھانپنے کی، شرمگاہ کو ڈھانپنے کی، تو اس کے اندر وہ کپڑا ہے جس سے ہم بدن کو ڈھانپتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں زیب و زینت کے لیے، تو ہر چیز آئے گی، اس کے اندر جیکٹ ہے، اس کے اندر ٹوپی ہے، اس کے اندر واچ ہے، اس کے اندر جوتا ہے، اس کے اندر دیگر جو زیب و زینت کے لیے انسان استعمال کرتا ہے چیزیں، وہ ساری لباس میں آتی ہیں۔ لباس کا معنی صرف کپڑا نہیں ہے، بلکہ لباس کے اندر جوتا بھی ہے، لباس کے اندر پگڑی بھی ہے، لباس کے اندر سر کو ڈھانپنا، ہر وہ چیز جو انسان زیب و زینت کے لیے استعمال کرتا ہے، مرد یا عورت، وہ لباس میں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کے قواعد جو ہیں وہ جاننے چاہیے۔ ان سب چیزوں کے اندر ایسے اصول اور قواعد کا علم ہونا چاہیے جن سے ہم فرق کر سکیں کہ آیا میرا لباس صحیح ہے یا غلط ہے۔ لباس کی مشروعیت میں حکمت کیا ہے؟ کیوں لباس کو مشروع کیا گیا ہے؟ کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ لباس زیب تن کر کے رکھیں، اپنے بدنوں کو ڈھانپ کے رکھیں، اور اس میں کیا حکمت ہے؟ تو دیکھیے، لباس کی مشروعیت میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ اس میں نفوس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت ہے جن سے انہیں ضرر پہنچ سکتا ہے، یعنی جن سے انسان کو ضرر پہنچ سکتا ہے، ان چیزوں سے حفاظت کے لیے جو ہے وہ لباس کو مشروع کیا گیا ہے۔ ستر اور شرمگاہ کی حفاظت، اس میں اخلاقیات اور عزتوں اور معاشرے کے بگاڑ کی حفاظت ہے۔ یعنی اگر لباس کامل ہے، اگر یہ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، اگر لباس کامل ہے تو اسی کی بقدر اخلاق، عزت اور معاشرہ بھی محفوظ رہے گا۔ اگر لباس گھٹیا ہے، ناقص ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کو اسی کی بقدر معاشرے کے اندر اخلاقیات کے اندر گراؤ، اخلاقیات کی کمی، عزت نفس کی کمی، اور اسی طرح حیا کی کمی آپ کو نظر آئے گی۔ بقدر لباس کے کامل ہونے کے حیا کامل ہوگا، اور بقدر لباس کے کم ہونے کے حیا کے اندر نقص پیدا ہوگا۔ یہ آپ ذرا باہر معاشرے کے اندر نظر اڑا کے دیکھ لیں کہ جیسے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہم مسلمانوں کا لباس بدلتا جا رہا ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے، باریک ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق کی کمی، عزت کی کمی اور حیا کی کمی آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے، مسلمانوں اور لوگوں کے اندر حیا باقی رہے، اخلاق، جو اخلاقی قدریں ہیں وہ باقی رہیں، عزت باقی رہے۔ لیکن اس لباس کی کمی نے، ہمارے لباس کے کم ہونے نے حقیقت میں جو ہے وہ ہمارے اندر اخلاق جو ہے اس کو بھی کم کر دیا ہے، اچھی عادات کو، اور عزت اور حیا کی بھی اسی قدر ہمارے اندر کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم، ہم نے نازل کیا، تحقیق ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشن اور زیب و زینت کا سبب ہے، ولباس التقوی، لیکن تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہت ہی بہتر ہے۔
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ لباس سے شرمگاہ کو ڈھانپا جاتا ہے، زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے، لیکن انسان صرف ظاہری لباس کا اہتمام نہ کرے بلکہ باطنی لباس کا بھی اہتمام کرے، اور وہ ہے تقوی۔ سب سے بہترین لباس اگر ہے تو وہ تقوی کا لباس ہے۔ اگر انسان کا اندر گندا ہے، ظاہر جتنا بھی انسان کا خوبصورت ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے باطن کو بھی بہتر کرنا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم نہ تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو بہتر کرنے پہ لگے رہیں اور ظاہر کو گھٹیا بنا دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ طنز و مزاح کا نشانہ بنائیں، لوگ ہماری عزت نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جیسے کہ صوفیاء کا طرز عمل ہے۔ اب تصوف کے اندر، صوفی ازم کے اندر باطنی لباس کا وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں لیکن ظاہری لباس کا بالکل بھی نہیں کرتے۔ بسا اوقات کپڑوں پہ گند لگا ہوتا ہے، بسا اوقات غلاظت لگی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، یعنی بالکل اس چیز کا اہتمام نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ افراط و تفریط ہے۔ اور بعض لوگ ظاہری لباس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، سلوٹیں تک نہیں پڑنے دیتے اور مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتے، اور بعض تو اس ڈر سے بیٹھتے نہیں ہیں کہ ان کے کپڑوں پہ، چودھری صاحب کے کپڑوں پہ جو ہے وہ سلوٹیں پڑ جائیں چونکہ کاٹن کا نیا سوٹ پہنا ہے۔ ظاہری سوٹ بوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، ہماری جو آپ سمجھ لیں کہ لک بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن باطن کے اندر آپ دیکھیں گے اس بندے کو اندر سے گندا ہوگا۔ تو ہمیں دونوں طرح کا لباس بہتر کرنا ہے، ظاہری لباس بھی اور باطنی لباس بھی، دونوں طرح کے لباس کو ہمیں بہتر کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اس وجہ سے اچھا لباس پہننے میں تحدیث نعمت اور تشکر ہے۔ آپ جب اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، اتنا زیادہ بھی شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو شکر سمجھ کر سارا فضول خرچی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اچھا خاصا مالدار ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، ہر طرح کا مال ہے، لیکن پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ کیوں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے؟ تاکہ کسی غریب پہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے، کوئی غریب مانگ نہ لے، کہیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے، مسجد میں نہ دینا پڑ جائے، اپنی حالت جان بوجھ کے فقیرانہ بنا کے رکھتا ہے کہ کہیں کچھ دو پیسے دینے نہ پڑ جائے۔ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعامل اس انداز میں کرتا ہے کہ جیسے اس پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے، یار یہ بیچارہ بڑا مسکین محتاج ہے، اس پہ 2-4 روپے خرچ کر دینے چاہیے۔ کچھ جان بوجھ کر اپنی فقیرانہ حالت بنا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ خرچ کرنے سے بچ جائیں۔ کس پہ خرچ کرنے سے بچ جائیں؟ بیوی پر، اہل و عیال پر، رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر، اللہ کے راستے میں۔ یہ اصل میں طریقہ واردات ہے بہت سارے عمرا کا۔ اللہ معاف کرے، کسی غریب ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں گے، 1 روپے پر لڑ پڑیں گے، 10 روپے پہ لڑ پڑیں گے، اس کا پیسہ بٹور کے تو لے جائیں گے لیکن اس کو اضافی دے کے نہیں جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے جتنی بڑی مہنگی گاڑی پہ آئے گا اتنا زیادہ چونا لگا کے جائے گا ریڑھی والے، دکان والے کو لڑائی کر کے جائیں گے۔ ایک عام سادہ آدمی بیچارہ، غریب آدمی چپ کر کے جتنے پیسے مانگتا ہے دے دیتے ہیں، وہ چاہتا ہے یار لڑائی نہیں ہے، چلیں اضافی لے لو یار۔ یعنی افہام و تفہیم سے، یعنی آپ سمجھ لیں کمپرومائز سے معاملہ چلا کے چلا جاتا ہے، چپ کر کے جو پیسے بھائی ٹھیک ہے تمہارا دیے لیں۔ لیکن اگر گاڑی بڑی مہنگی گاڑی پہ آئے گا نا، 2 کروڑ والی گاڑی پہ، ریڑھی والے کو 10 روپے کم کر کے دے کے جائے گا، 50 روپے کم کر کے۔ سائیکل والا، گاڑی بائک والا خرید رہا چیز، وہ پوری قیمت دے کے جا رہا ہے، لیکن 2 کروڑ والی گاڑی پہ اگر کوئی بندہ آ رہا ہے نا تو ریڑھی والے کو ایسا جو ہے وہ سبق سکھا کے جائے گا تو وہ یاد رکھے گا۔ اب وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی پہ آیا ہے، اس کو تو کچھ چھوڑنے پڑیں گے۔ اور بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ وہ ریڑھی والے بھی گاڑی دیکھ کر زیادہ ریٹ لگا دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی اگر ایک بندے کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے تو کوئی 10-20 روپے اگر وہ زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں حرج والی کیا بات ہے، بجائے اس کے کہ 50 کم کرے۔ سارے لوگ اس کے سامنے جو ہے مثلا وہ 250 پہ لے رہے ہیں، یہ کہتا نہیں میں 200 پہ لوں گا، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ مطلب یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، یہ انسان حریص ہے۔ نبی السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لتمنى ان يكون له واديا آخر ولا يملا فاه الا التراب، ایک حدیث میں ولا يملا جوفا الا التراب ولا يملا عينيه الا التراب، کہ ابن آدم کے لیے اگر ایک سونے کی وادی ہو تو تمنا کرے گا دوسری ہو، پھر تیسری ہو، اور اس کا پیٹ سوائے اس کا منہ، ایک حدیث میں اس کا پیٹ، ایک حدیث میں اس کی آنکھیں سوائے مٹی کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ آپ دیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس کے پاس آپ نے دیکھا پھٹا پرانا لباس ہے، حالت اس کی پراگندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پلٹا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس مال ہے؟ کہتا اللہ کے رسول میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، ہر چیز کے باڑے جو ہیں بڑے بڑے پڑے ہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا تو جاؤ اپنا لباس اچھا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھے، اپنے بندے پر اپنی نعمت کے آثار کو دیکھے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے اندر ایک ضابطہ چاہیے، قواعد و ضوابط ہمیں طے کرنے ہیں کہ ہم کس انداز میں اس لباس کو جو اللہ کی نعمت ہے ہم اس کو شکر ادا کر سکتے ہیں، کس انداز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا خصوصاً عبادات اور خاص مناسبات میں جیسا کہ عید وغیرہ ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود فقر اور فاقے کے، باوجود حالات کے ٹائٹ ہونے کے، اللہ کے نبی علیہ السلام مختلف لباس آپ نے رکھے ہوئے تھے، کچھ عید کے لیے، وفود کو ملنے کے لیے، جب کوئی وفد آتے ملنے کے لیے آپ اچھا لباس پہنتے، عید اور خصوصی جو جمعہ وغیرہ ہے اس کے لیے آپ اچھا لباس پہنتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ تحدیث نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ہے، اس انداز میں بھی انسان ادا کرتا ہے کہ جب بندے پر اللہ کی نعمت کا اثر نظر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یار اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا ہے۔ اسی طرح ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ کہیں دیکھیں اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے۔ تو نمبر 3 قاعدہ، اب یہ تو پہلے مشروعیت اور لباس کا معنی کیا ہے، تعریف کیا ہے، اب ہم چل رہے ہیں جی قواعد کی طرف، ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ قاعدہ نمبر 1، پہلا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ زیب و زینت میں اصل اباحت ہے اللہ کے حرمت کی دلیل آ جائے، زیب و زینت میں اصل اباحت ہے اللہ کے حرمت کی دلیل آ جائے۔ لباس میں زیب و زینت اختیار کرنے میں اصل یہ ہے کہ جائز ہے، آپ جو چاہیں کریں، ہاں اگر کوئی حرمت کی دلیل آ گئی ہے تو ہمیں اسے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی تم فرما دو کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، مطلب یہ کہ کون ہے جو کسی پر حرام کر سکتا ہے؟ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اپنے بندوں پر چیزیں حلال بھی کرے حرام کرے، اللہ کے پاس حلال و حرام کا حق ہے، کسی بندے کے پاس حلال و حرام کا حق نہیں۔ تنبیہ، زینت 2 طرح کی ہے، نمبر 1 اول جو واجب ہے، ایک زینت واجب ہے اور ایک زینت مستحب، یعنی آپ سمجھ لیں کہ واجب سے زائد ہے۔ واجب وہ ہے جس سے سطر کو ڈھانپنا، سطر کو ڈھانپنے کی حد تک ہر انسان پر واجب ہے کہ اپنے سطر کو ڈھانپے۔ مذکورہ بالا آیت میں جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں لباسا یواری سواتکم، اس سے مراد وہ زینت ہے جو واجب کی حد تک ہے، جس سے انسان اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، یہ واجب ہے ہر انسان پر بقدر استطاعت۔ نمبر 2 مستحب، یعنی واجب سے زائد، واجب کی حد سے اضافی لباس، یہ مذکورہ بالا آیت میں اگلا حصہ ہے وریشہ۔ وریشہ جو ہے اس میں اس بات کی طرف ہے کہ زیب و زینت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک واجب کی حد تک جس میں سطر کو ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسری اس سے ایکسٹرا یعنی اضافی جو کہ زیب و زینت کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ مثلا سطر کو ڈھانپنے کی حد تک تو ہم نے پہلے کلیئر کیا تھا کہ عورت کا پورا بدن ہے، عورت کا پورا بدن ہے، اور مرد کا جو ہے وہ ناف سے لے کر جو ہے وہ گھٹنوں تک یہ آدمی کا سطر ہے۔ اب یہ ایک حد ہے، لیکن عورت کیا ہے، عورت نے اپنا آدھا لباس کر لیا ہے، کئی عورتوں نے اپنا آدھا لباس سمجھ لیا کہ یہ ہمارا ضروری لباس ہے، حالانکہ عورت کا پورے بدن کو ڈھانپنا ضروری لباس ہے۔ تو اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو عورتیں ہیں، اب بڑی عجیب ہماری صورتحال ہے، ویسے چونکہ ہمارا موضوع لباس کا ہی چل رہا ہے تو پھر آج چلنے دو۔ تو دیکھیں بندہ بہت بڑا مالدار ہے لیکن پینٹ پہنی ہوئی پھٹی ہوئی، پینٹ پہنی ہوئی ہے پھٹی ہوئی، عورت ہے بڑی کھاتے پیتے گھرانے کی ہے لیکن گھٹنے کے اوپر سے، ران کے اوپر سے پینٹ پھاڑی ہوئی ہے، یا پھر گھٹنے سے نیچے سے پھاڑی ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کتوں نے پھاڑی ہو کسی بندے کی پینٹ، یہ حالت ہوتی ہے۔ وہ کتے اگر بسا اوقات بندے کو پڑ جائے نا، کہیں کسی علاقے دیہات میں کوئی بندہ، کوئی اجنبی آدمی داخل ہو جائے، کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، تو پینٹ دیکھ کر یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کتوں نے پھاڑی ہو، یا لگتا ہو کہ جیسے یہ بڑے غریب ترین گھرانے کا فرد ہے جو خانہ بدوش ہوتے ہیں نا۔ اللہ جانتا ہے شاید اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، شاید غریبوں کی لاج رکھنے کے لیے یہ امیروں نے پینٹیں جو ہے وہ پھٹی ہوئی پہن لی۔ اور آپ دیکھیں ذرا چال دیکھیں یورپ کی، انہوں نے جو گھٹیا ترین پینٹیں ہیں اس کو انہوں نے مہنگی کر کے بیچنا شروع کر دی، پھٹی پینٹیں، آپ دیکھیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی استعمال شدہ ہے، اور ہم بڑے فخر سے وہ پہنتے ہیں اور اس کو ایک جو ہے وہ فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، کسی عورت نے یہاں سے اپنے وہ جو
وہ جو اپنا ہوتا ہے اپنا کندھا، کندھے کے اوپر سے کینچی سے کاٹ کے بازار میں آ گئی، عورتوں نے فیشن بنا لیا اسے، اب ایک نیا فیشن چل پڑا ہے۔ ہمارے ہاں یہ حالت ہے کہ اگر کوئی شلوار کو سوراخ کر کے کینچی سے 2-4 جگہ سے آ جائے، کوئی عورت دیکھ لے صحیح، بس پھر دیکھ کے ساری عورتیں اپنی شلواروں کو سوراخ کر لیں گی۔ ساری کا مطلب وہی جو مرعوب ہیں یا جو یہ چاہتی ہیں کہ کوئی نیا سٹائل آنا چاہیے، جن کے سامنے کوئی شرعی حدود و قیود ہی نہیں۔ یہ جو خصوصاً یہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں نا، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی، وہ سب سے پہلے یہ اس طرح کی چیز کی طرف جاتی ہے۔ کوئی یہاں سے اگر کندھوں کے اوپر سے پھاڑ کے اپنی قمیض کو آ جائے تو وہ فیشن بن جاتا ہے۔ کوئی شلوار کے اتنے کھلے کھلے پینچے بنا لے جیسے بابے نے چادر پہنی ہوتی ہے تو وہ فیشن بن جاتا ہے۔ اور چاہے تو کبھی کھلی ہو جاتی ہیں شلواریں، کبھی اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہیں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میں سوچتا ہوں اقبال کی طرح ایسے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے، جیسے وہ شعر سوچا کرتا تھا کہ اس کے اندر داخل کیسے ہوگی، اس پینٹ کے اندر وہ داخل کیسے ہوگی۔ میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کیسے داخل ہو، خود میں حیران ہو جاتا ہوں۔ شروع میں جب میں کئی دفعہ دیکھتا تھا بعض بندوں کو دیکھتا تھا اتنی ٹائٹ جینز اور پینٹ پہنی ہوئی ہے، میں کہتا یار تم اس میں داخل کیسے ہوئے ہو، اور مجھے یہ تو بتاؤ ذرا، کتنی مشقت کا کام ہے۔ اگر ایمرجنسی بندے کو قضائے حاجت کے وقت اتارنی پڑ جائے تو بندہ کیا کرے گا؟ اللہ المستعان۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے لباس آدھے کر دیے گئے، اگر پورے ہیں تو ان کو اس انداز میں کر دیا گیا کہ جیسے بندہ ننگا ہے۔ اور ہم جو ہمیں شریعت نے ایک معیار دیا ہے، شریعت نے ہمیں جو اصول و ضوابط دیے ہیں، ہم ان کو بھول چکے ہیں سب کچھ۔ تو ہم بات کر رہے ہیں زوری ہے، زوری سے ایک زیادہ ہے، جیسے جیکٹ ہے، جیسے آپ کی پگڑی ہے، جیسے آپ کی ٹوپی ہے، جیسے آپ کی واچ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ویریشن کے اندر آتی، یعنی جو زیب و زینت کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ باقی تو لباس نیچے چھپ جاتا ہے، ظاہر تو وہ جو دوسروں کو دکھتا ہے وہ زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 4، دوسرا قاعدہ، لباس میں اصل حلال ہونا ہے الا کہ کسی کی حرمت کی دلیل آ جائے۔ پہلے زیب و زینت کی بات ہو رہی تھی، عام زیب و زینت کی بات ہو رہی کہ اصل اس میں حلال ہونا ہے الا کہ حرمت کی دلیل آ جائے۔ اب صرف لباس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لباس کے اندر اصل حلال ہونا ہے الا کہ کسی کی حرمت کی دلیل آ جائے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل عمر بن شعیب عن ابی عن جدی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو و تصدقوا، یہ ضابطہ ہے، یہ ضابطہ کھانے پینے کے اندر اور لباس کے اندر۔ اس کو ذرا سن لیجئے غور سے، اس کو ذرا سن لیجئے غور سے، یہ ضابطہ ہے جی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹائٹ شلواریں ہوتی ہیں، پجامے ہوتے ہیں، ان کو شاپر کے ذریعے چڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ عرفان صاحب کمنٹ کرنے کا اور یہ فائدہ دینے کا۔ چلیے، اللہ المستعان۔ کلو و تصدقوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو و تصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ نبی صاحب نے فرمایا کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، مگر فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیسا ضابطہ دیا ہے! کلو، کھاؤ، صدقہ بھی کرو، والبسوا، اور پہنو، لیکن فی غیر اسراف ولا مخیلہ، فضول خرچی میں نہیں، تکبر نہ ہو۔ کتنے ہم میں سے فضول خرچی کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، لباس 5,000 والا بھی لباس ہے، لباس 2,000 والا بھی لباس ہے، لباس 10,000 والا بھی ہے۔ ایک بندے کا بجٹ جو ہے وہ مثلاً ہے ماہانہ 50,000، لیکن ہر مہینے سوٹ لیتا ہے وہ 20,000 والا، 10,000 والا۔ تو کیا خیال ہے، اس کو فضول خرچی نہیں کہیں گے ہم؟ اور ہمارے جو ماشاءاللہ سیاست دان ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے لباس تو آپ چھوڑیں، ان کے تو گڑیاں، ان کے لباس اور ان کے جو صرف جو اوپر وہ جیکٹس اور یہ چیزیں پہنتے ہیں، آپ ان کا ذرا قیمتیں چیک کریں کہ کہاں پہنچی ہوتی۔ یہ کیا فرشتوں نے یہ سوال کرنا ہے کہ تم نے فلاں عہدے پر رہ کر اتنی مہنگی جیکٹ کیوں نہیں پہنی، اتنا مہنگا قمیض یا شیروانی کیوں نہیں پہنی؟ اللہ المستعان۔ اور وہ بھی ہمارے پیسوں سے، عوام کے پیسوں سے۔ چلیں اپنے پیسوں سے پہنے تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہاں اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ہے اور ساتھ بندوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ چلیے جی، تو ہمیں یہ ایک قاعدہ دے دیا گیا کہ آپ نے کھانا ہے، صدقہ کرنا ہے اور پہننا ہے، لیکن اسراف اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف، فضول خرچی، حتیٰ کہ صدقے کے اندر بھی
انسان اپنا سارا مال خرچ کر کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ رہی بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو بکر جیسا ایمان لے کے آئے کوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان لے کر آئے کوئی، ان کا معاملہ ایسے مختلف ہے، وہ استثنائی صورت ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی پورا مال صدقہ کرنے میں کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو گھر کا سارا مال لا کے رکھ دیا تھا، لیکن اس کی علماء نے کئی توجیحات کی ہیں، وہ مسئلہ استثنائی اور مختلف ہے اس سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا قاعدہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ لباس جو مردوں کے لیے مخصوص ہو وہ عورتوں کے لیے حلال نہیں، وہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے جی۔ اور اسی طرح جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو وہ مردوں کے لیے حلال نہیں، یعنی ایک عورت مردوں کے انداز میں مردوں جیسا لباس سلائی کروا کے پہن لیتی ہے۔ مردوں کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ شلوار قمیض ہے، یہاں جیب ہے، یہاں وہ سارا خاص، سارے جانتے ہیں کہ یہ مرد کا لباس ہے، یہ عورت کا ہے۔ رنگ بھی خاص ہوتا ہے، کپڑے کا سٹائل بھی خاص ہوتا ہے، اور سلائی کا سٹائل بھی خاص ہوتا ہے، لیکن وہ مردوں کی طرح جو ہے وہ کاٹن کا سوٹ بنا کے اسی طرح سلائی کروا کے اسی طرح پہن لے۔ اسی طرح عورتوں کا لباس مخصوص ایک مرد پہن لے، جیسے کہ کئی یہ مردوں نے پہنا ہوا ہے جو خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں، حالانکہ خواجہ سرا نہیں مانگنے کے لیے روڈوں پر، تو لباس عورتوں کا پہنا ہوتا ہے انہوں نے، حالانکہ مرد ہوتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بندہ 4 بچوں کا باپ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، لیکن خواجہ سرا بن کے روڈوں پہ جا کے، شہروں پہ جا کے مانگتا ہے، کہتا جی ویسے تو لوگ دیتے نہیں تو میں اس طرح کر کے مانگتا ہوں خواجہ سرا بن کے۔ جب اس کے گھر جا کے تحقیق کی تو پتا چلا 4 بچوں کا باپ ہے، میل ایک جو ہے خواجہ سرا بن کے جو ہے وہ مانگ رہا ہے، اور عورتوں کے لباس پہنے ہوئے، عورتیں بن کے عورتوں کی آواز میں، عورتوں کے انداز میں چلتے ہیں، اور کچھ پرینک کرتے ہیں لوگوں سے عورتوں کی آواز میں، عورتیں بن کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے کوئی ایزی لوڈ کرواتے ہیں۔ کئی ایک ایسے واقعات سننے کو ملے، اور آپ نے بھی سنے ہوں گے کئی ایسے واقعات، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مرد ہے، اور کئی عورتیں مرد بن کے مرد جو ہے وہ عورتوں سے بات کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں میں سے جو مخنث ہیں، مخنث سے مراد وہ مرد ہوتا ہے جو عورت کی مشابہت اختیار کرے۔ دیکھیے 2 لفظ ہیں، ایک ہے مخنث اور ایک ہے خنثی۔ مخنث اور خنثی میں فرق کیا ہے؟ مخنث وہ مرد ہوتا ہے جو ہے مرد لیکن عورت بن رہا ہے، عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، گفتگو میں، لباس میں، سٹائل میں، انداز میں، یا کسی بھی چیز میں، یہ مخنث ہے۔ اور ایک ہے خنثی۔ خنثی وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ ٹرانسجینڈر آپ کہہ سکتے ہیں، یا ٹرانسجینڈر کیا کہنا ہوتا ہے اس کو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شی میل جس کو ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جس کی جنس واضح نہ ہو، جس کی جنس واضح نہ ہو۔ اور یہ چند ایک ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وگرنہ اکثر تو ان کا مرد یا عورت ہونا واضح ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ان کا سٹائل، ان کا لباس جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں، تو ان کو حدیث میں مخنثین کہا گیا۔ اور مترجلات یہ رجال اور یہ رجل سے ہے نا، یعنی وہ عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور پہلے وہ مرد ہیں جو عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہ لعنت فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ لعنت، یہ اصل میں کبیرہ گناہ کی دلیل ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں انہوں نے ترجمے میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو مردوں کی چال چلن اختیار کرے وہ عورتیں، اور وہ مرد جو عورتوں کی چال چلن اختیار کرے، یعنی ان کی طرح کا بننے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہاں لباس کی بات ہو رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر، یلبسو او یلبسو لبسۃ المرأۃ، جو پہنتا ہے عورت کا لباس، والمرأۃ، اور اس عورت پر تلبس لبسۃ الرجل، جو آدمی کا لباس پہنتی ہے، مرد کا خاص لباس۔ یہاں خاص کا ہم ترجمہ کریں گے، مخصوص کا ترجمہ بریکٹ میں کریں گے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر جو عورت کا خاص لباس پہنے، اور ایسی عورت پر جو مرد کا خاص لباس پہنے، جو مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں قید لگائی جائے گی خاص لباس۔
ہاں بعض ممالک کے اندر وہ لباس سب کے لیے مشترکہ ہوتا ہے، جیسے افریقی ممالک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا افریقہ کی عورتوں افریقہ کے مردوں کا لباس ایک ہی ہے۔ اگر وہ لباس مشترک ہے یعنی اس کا رنگ ایسا ہے، کلر ایسا ہے کہ وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب لباس الگ الگ ہوں، مرد کے عورت کے، مردوں کے لیے میلز کے لیے الگ اور فیمیلز کے لیے الگ، پھر اگر کوئی ان میں سے ایک دوسرے کا لباس پہنتا ہے جو خاص ہو چکا ہے تو اس وقت اس کے اوپر یہ وعید اور یہ جو ہے وہ یہ بد دعا جو ہے وہ لاگو ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لعنت۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب وہ لعنت فرماتے ہیں تو لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کرے اس شخص کو، یہ بد دعا ہے ایک طرح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ کچھ تنبیہات ہیں جو اس موضوع کے حوالے سے ہیں۔ نمبر ایک، عورتوں کے لیے مردوں کے مخصوص جوتے اور مردوں کے لیے عورتوں کے مخصوص جوتے پہننا جائز نہیں ہے، سوائے ان جوتوں کے، وضاحت کر دوں، سوائے ان جوتوں کے جو آپ سمجھ لیں کہ مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں عورتوں کے لیے بھی، وہ اس سے مستثنا ہے۔ کچھ ایسے بوٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے بوٹ ہوتے ہیں سردیوں وغیرہ میں پہننے کے لیے، وہ ان میں کوئی خاص سٹائل نہیں ہوتا کہ یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب طے ہو جائیں کہ یہ مردوں کے لیے ہے یہ عورتوں کے لیے، تو وہ بھی لباس میں آئے گا، وہ بھی حدیث میں وعید میں آئے گا۔ تو ایسے جوتے جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں عورتیں انہیں نہیں پہن سکتی، اور جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں مرد انہیں نہیں پہن سکتے۔ مردوں کے لیے تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں، کیونکہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے اور تکبر کی علامت ہے، لہٰذا تہ بند کو، چونکہ ہم لباس کی بات پڑھ رہے ہیں تو تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ مشابہت ہے عورتوں سے، یہ مشابہت ہے عورتوں سے اور تکبر کی علامت بھی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، اس وجہ سے بڑی سخت وعید اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کلام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ ان کا محاسبہ نہیں کرے گا، یہاں کلام سے مراد محبت اور شفقت کی کلام، محبت اور شفقت سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، جیسے اللہ اپنے خاص بندوں سے کرے گا ایسے نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، نہ اللہ رحمت اور محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ولا یزکیم، نہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سزائیں بیان ہوئی ہیں؟ 4 سزائیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جاؤ میں نے آج کے بعد آپ سے کلام نہیں کرنی، میں نے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں، یہ سزا ہوتی ہے۔ اگر کوئی باپ کسی بیٹے کو یہ کہہ دینا کہ آج کے بعد میں نے آپ سے کلام نہیں کرنی، میں نے آپ کی طرف دیکھنا تک نہیں، یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے بہت بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب کائنات ہے، رب ارض و سماوات والارض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص سے محبت کی کلام نہیں کرے گا، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور نہ ایسے شخص کا تزکیہ کرے گا، اور اس کے دردناک عذاب۔ قالا کہتے ہیں فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے، پھر آپ نے فرمایا قال ابو ذر، ابو ذر فرمانے لگے جب 3 دفعہ اللہ کے نبی نے یہ سزا سنائی، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے بات دہرائی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے رسول خوابوا و خسروا، یہ لوگ نامراد ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، خواب و خاسر ہو گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون اتنے جو خسارے میں اور نقصان پانے والے ہیں، یہ کون ہیں جو خسارہ اٹھانے والے، بتائیے تو صحیح۔ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون ہیں جن کے بارے اتنی سخت وعید ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل، اپنا تہ بند لٹکانے والا، اپنا تہ بند اپنے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اب یہاں دیکھیں حدیث کے اندر یہاں یہ تعین نہیں ہے تکبر سے ہے یا بغیر تکبر کے ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ہیلے بانے کرتے ہیں، جی تکبر کے ساتھ تو اگر ہو تو پھر ہے نا، لیکن اگر تکبر نہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بھائی آپ کو اس سے دودھ ملتا ہے، میں یہ پوچھا کرتا ہوں اکثر کہ اگر آپ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہو کیا اس سے دودھ ملتا ہے؟ اس سے کوئی خاص بندہ موٹا ہو جاتا ہے؟ بھائی جب وعید آ چکی ہے تو آپ کیوں ہیلے بانے کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ اس سزا کے مستحق اللہ نہ کرے ہو جائیں، اس خاطر کہ آپ، یہ بھی تکبر ہے نا کہ جب حدیث میں آ گیا ہے کہ نہ کرو پھر بھی بندہ کہ نہیں میرے اندر تو تکبر نہیں، تو حدیث آ جانے کے بعد بھی یہ کام کرنا یہ بھی تو تکبر ہے کہ حدیث کو نہ ماننا۔ نہیں جی میں تو تکبر کے لیے ہوتا ہے، ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اندر کون سا تکبر ہے؟ بھائی جب حدیث کے اندر آ گیا ہے المسبل، مسبل کسے کہتے ہیں؟ جو تہ بند کو لٹکائے۔ یہاں تو یہ نہیں کہ تکبر کے ساتھ ہو یا بلا تکبر ہو، اگر تکبر کے ساتھ کرے گا تو سزا اور زیادہ ہے،
سزا اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زخمی کر دیا گیا، کھانا ان کے منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے لیکن زخموں سے نکل جاتا ہے، یہ کیفیت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین کی۔ لیکن ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر آپ کی تعریف کی، تو جب واپس پلٹا تو سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا کہ اس کا تہ بند نیچے لٹک رہا ہے۔ فرمایا یا غلام ارفع ازارک، اے بچے اپنا تہ بند اوپر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا زیادہ ذریعہ ہے اور لباس بچانے کا بھی ذریعہ ہے، اس لیے اپنے تہ بند کو اوپر کرو۔ فوراً اس نوجوان سے تہ بند اوپر کروایا۔ کیا خیال ہے؟ سیدنا عمر نے پوچھا ہے کہ تیرے اندر تکبر ہے کہ نہیں، کس غرض سے لٹکا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تہ بند نیچے دیکھا، فرمایا یا بنی ارفع ازارک، اپنا تہ بند اوپر کرو۔ فرمایا میں نے تھوڑا اوپر کیا ٹخنوں سے، فرمایا اور اوپر کرو، پھر میں اور اوپر کرو، حتیٰ کہ میں اپنی نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک لے گیا۔ فرمایا یہ سب سے افضل ہے، فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔ اس وجہ سے علماء ان حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تکبر غیر تکبر کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر حال میں مردوں کو چاہیے کہ اپنے ٹخنوں سے تہ بند کو اوپر رکھیں۔ فرمایا والمنان، اور دوسرا احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلیف الکاذب، اور اپنے سامان کو خرچ کرنے والا، یعنی آگے دوسروں تک سیل کرنے والا، بیچنے والا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، اپنا سامان جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنے والا، یہ وہ شخص، اس پر بھی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بھی وعید سنائی ہے، جو کہتا ہے اللہ کی قسم ایک نمبر مال ہے، اللہ کی قسم ابھی لے کر آیا ہوں، تازہ فریش مال ہے، اتنے کا لیا میں نے آپ کو اتنے کا دے رہا ہوں، کہتا ہے 200 کا لیا ہے آپ کو 190 کا دے رہا ہوں، 10 روپے خسارہ اٹھا کے دے رہا ہوں، یا صرف میں 5 روپے کا منافع کما رہا ہوں حالانکہ 200 کما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سامان بیچنے والا۔ اور ایک حدیث میں عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا، اس پہ لعنت کی گئی ہے اور اس کے لیے سزا سنائی گئی، ایک الگ دوسری حدیث کے اندر۔ بہرحال ہمارا موضوع یہاں یہ ہے کہ تہ بند کو، شلوار کو نیچے ٹخنوں سے لٹکانا، یہ 3 حال سے خالی نہیں، 3 حال سے خالی نہیں۔ یا تو انسان تکبر سے لٹکا رہا ہے، اگر تکبر سے لٹکا رہا ہے تو ان 4 سزاؤں کا مستحق ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اگر تکبر سے نہیں لیکن ویسے لٹکا رہا ہے، کہتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں، تو پھر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل ما اسفل من الکعبین ففی النار، ما اسفل من الازار ففی النار، وما اسفل من الکعبین ففی النار، من الازار فی النار، جو بھی تہ بند کا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے اتنا حصہ آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے تکبر کے ساتھ تو نہیں لیکن باوجود ممانت کے، نہیں کے وارد ہو جانے کے، پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے روکا ہے پھر بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اور اگر تیسری حالت، ایک بندہ تکبر بھی نہیں اور نیچے لٹکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اوپر کرتا ہے لیکن موٹاپے کی وجہ سے یا زیادہ دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے تہ بند نیچے چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا، یہ معذور ہے۔ ایک بندہ باوجود اوپر کرنے کے تہ بند نیچے، اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی تہ بند نیچے چلا جاتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ اوپر کرے لیکن پھر بھی نیچے چلا جاتا ہے، تو یہ معذور ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں اپنا تہ بند اوپر کرتا ہوں لیکن نیچے چلا جاتا ہے، اب میں ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو، ابو بکر تم ان میں سے نہیں، یعنی متکبر لوگوں میں سے نہیں، تم تو اوپر کر رہے ہو لیکن پھر بھی چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ تکبر غیر تکبر سب کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا قاعدہ، ہر وہ لباس جس سے سطر نمایاں ہوتا ہو وہ حرام ہے۔ ہر وہ لباس جس سے سطر نہ ڈھانپا جاتا ہو، سطر ننگا رہے، وہ لباس بھی حرام ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اور وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا، کوشش کر رہا تھا اور اس نے کر دی تاکہ دونوں کو ان کی شرم گاہیں دکھائے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یعنی اس کے حواری اور ذریہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ شیاطین اور یعنی کہ شیطان اور اس کی اولاد اور اس کی جو دیگر اس کے چیلے ہیں وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس وجہ سے شیطان تو چاہتا ہے کہ ہمیں ننگا کر دے، شیطان تو چاہتا ہے ہمارے لباس آدھے کر دے، شیطان تو چاہتا ہے ہمارے لباس ٹائٹ کر دے، شیطان تو چاہتا ہے ہمارے لباس باریک کر دے، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ شیطان ہمارا عدو و مبین کھلا دشمن ہے، ہم نے اس کو موقع نہیں دینا۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، نہ دیکھے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی شرمگاہ کو، ولا المرأة الى عورت المرأة، اور نہ عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو، اور اس کے برعکس بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی مرد کسی عورت کی شرمگاہ، نہ عورت کسی مرد کی شرمگاہ کو، اور نہ مرد مرد اور نہ عورت عورت کو، ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، اور نہ لیٹے، ولا یفضی کا معنی اور نہ لیٹے کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ ایک کپڑے میں، ولا تفضی المرأة الى المرأة في ثوب الواحد، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے کے اندر، چاہے اس کی بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی بہن کیوں نہ ہو، کسی صورت کے اندر اکٹھے بلوغت کے بعد ایک کپڑے کے اندر، بلکہ جب بلوغت کے قریب ہو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کر دینا چاہیے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کے بسترے الگ کر دو، ان کے بستر اور چارپائیاں الگ کر دو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں جوان بیٹی ماں کے ساتھ سو رہی ہے، بہن کے ساتھ سو رہی ہے، جوان بھائی بھائی کے ساتھ سو رہا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ لیٹے گا ایک کپڑے کے اندر تو اس کے اندر برائی کا امکان ہے، جسم کے ساتھ لگنے کا امکان ہے، اور یہ سطر کھلنے کا امکان ہے، کوئی بھی امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ اس دور کے اندر چادریں وغیرہ یہ چیزیں باندھی جاتی تھیں۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہو یہ جائز نہیں ہے۔ تنبیہات، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اتنا صاف شفاف اور باریک لباس پہنے کہ اس سے سطر نظر آتا ہو، جیسے بعض کاٹن کے سوٹ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے بدن، بعض عورتوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اندر سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مرد عورت کے لیے اتنا تنگ اور ٹائٹ لباس بھی پہننا جائز نہیں کہ اس سے جسم کے مخصوص اعضاء نمایاں، ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا اور ایک ہوتا ہے نمایاں ہونا، دونوں طرح کے لباس درست نہیں۔ ایسا لباس جس سے نظر آئے بدن وہ بھی درست نہیں، اور ایسا لباس جس سے مخصوص پارٹس اور مخصوص اعضاء نمایاں ہو جائیں یہ بھی جائز نہیں، جیسے جینز اور یہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اور اس کے اور بھی نقصانات ہیں، اور نقصانات میں سے یہ ہے کہ ٹائٹ لباس سے انسان صحیح ریلیکس ہو کر سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، تشہد نہیں صحیح بیٹھ سکتا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اور کئی اس کے مسائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صنفان من اہل النار، دو قسمیں اہل جہنم میں سے، لم ارہما، میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا، قوم معہم سیات کا اذناب البقر، ایک قوم ایسی ہے جن کے ساتھ کوڑے ہیں، کا اذناب البقر، جیسے گائیوں کی دمیں، یضربون بها الناس، وہ اس کے ساتھ لوگوں کو مارتے ہیں۔ علماء نے کہا اس سے مراد مخصوص وقت میں مخصوص جو بادشاہ کے جو پولیس والے ہیں یا اس کے مطلب کہ جو امن کے ادارے وغیرہ ہیں لوگوں کو ناجائز ماریں گے، جیسے کہ بعض جو خلفاء ہیں ان کے زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے، بعض خلفاء کے زمانے کے اندر، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر بھی بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، خلافت بنی امیہ کے بعض لوگوں کے ادوار کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے، خلافت بنی عباس کے بعد لوگوں کے ادوار کے اندر بھی باقاعدہ زبردستی ٹیکس لیے جاتے تھے۔ اندلس کے اندر جب مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، مسلمان بادشاہ کمزور ہو گئے تو لوگوں سے زبردستی ٹیکس لیتے تھے، اپنے پولیس والوں کو بھیجتے تھے اور جا کے دکان والوں سے، کاروبار لوگوں سے زبردستی ٹیکس لیا جاتا تھا اور ان کو کوڑوں سے مارتے تھے۔ بہرحال یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لوگوں کو ناحق ان کا مال لیا جائے گا اور ان کو مارا جائے گا۔ پھر آگے دوسری قسم بیان کی اللہ کے نبی نے، وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور ایسی عورتیں کاسیات جو لباس پہننے والی ہوں گی لیکن عاریات ننگی ہوں گی، کاسیات لباس پہننے والی باوجود اس کے عاریات ننگی ہوں گی۔ اب اس کی ہم نے ذکر کیا کہ یا تو اتنا لباس باریک ہوگا گویا کہ پہنا ہی نہیں، یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ گویا کے جسم کے سارے پارٹس نمایاں ہیں، یا اتنا لنڈا ہے، اتنا چھوٹا ہے گویا کہ پہنا ہی نہیں۔ اور یہ تینوں قسمیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تینوں قسمیں آج تینوں کیٹیگریز کی خواتین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یا تو لباس باریک ہے، یا لباس ٹائٹ ہے، یا لنڈا ہے، چھوٹا ہے، اور یہ تو فیشن بن چکا ہے آج کل۔ ممیلات مائلات، ممیلات مائل کرنے والیاں، مائلات مائل ہونے والیاں، ذرا معنی پہ غور کریں، ممیلات مائل کرنے والیاں، ممیلات کا معنی مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو مائل کرتی ہیں۔ اب اسے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، یا پھر دوسری عورتوں کو
اپنے افعال اور اپنی حرکتوں کی طرف مائل کرنے والی ہیں کہ ہماری طرح کرو تم بھی، ان کو دیکھ کر دوسری عورتیں بھی یہ کرتی ہیں، اور یہ بھی معنی غلط نہیں۔ اور مردوں کو مائل کرنے والی ہیں اپنے ٹائٹ لباس سے اور باریک لباس سے، یہ بھی معنی غلط نہیں۔ مائلات ان کا معنی خود مائل ہونے والی ہیں مردوں کی طرف، یا پھر دوسری عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہونے والی ہیں، ان کا لباس پہننے والی ہیں، ان کی طرف حرکات و سکرات کرنے والی ہیں۔ جیسے پہلا ہم نے معنی کیا اسی طرح یہ معنی ہوگا، اور یہ سارے معنی احادیث سے ثابت۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ، ان کے سر ایسے ہیں جیسے بختی اونٹ، یہ ایک قسم ہے اونٹوں کی، اس کی کوہان ہو جو اونچی ہوتی، ایک طرف مائل ہونے والے، یعنی مطلب جھکی ہوئی اس کی کوہان۔ آگے ہے لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگی، ولا یجدن ریحها، اور نہ جنت کی خوشبو تک پائیں گی۔ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اور جنت کی خوشبو اتنی مسافت دور تک آتی ہے لیکن ان کو نہیں آئے گی۔ ایک حدیث میں 40 سال کی مسافت تک دور آتی ہے، اور ایک حدیث میں 40 دن کا ذکر ہے، تو وہاں تک بھی ان کو خوشبو تک بھی نہیں آئے گی، دور سے ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِن ذَلِكَ۔ پانچواں قاعدہ، ہر وہ لباس، پانچواں یا چھٹا، ہر وہ لباس جو شہرت کا باعث ہو وہ حرام ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ شہرت کا لباس، پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلت، جس نے شہرت کا لباس پہنا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیلے گا۔ شہرت کا لباس دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ شہرت کا لباس یا تو زیادہ مہنگا، زیادہ رنگ میں زیادہ تیز انوکھا، یا پھر بالکل گھٹیا کہ دور سے پتا چلے کہ یہ بندہ منفرد ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے شہرت کے لباس سے بہت مہنگا لباس ہو یا بہت منفرد رنگ کا ہو، جیسے ڈھول والے ہیں نا، ڈھول والے جو ہیں یہ زرد کلر کا لباس اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مخصوص لباس نمایاں کر دیتا ہے دوسرے بندے کو باقی تمام سوسائٹی سے، باقی تمام معاشرے کے افراد سے۔ یہ ایک عجیب کلر ہے، زردہ کلر پہننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ آپ دیکھ لیں ڈھول والے جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ ہے، یا پھر بہت مہنگا کہ لوگ باتیں کریں کہ بھائی اس نے تو اتنی مہنگی شیروانی پہنی ہے، اس نے تو اتنی مہنگی گھڑی پہنی ہے، اس نے اتنا مہنگا جوتا پہنا، تاکہ پورے اہل علاقہ اور اہل ملک والے سن لیں کہ فلاں بڑا مہنگا لباس پہنتا ہے، یہ بھی اس میں آئے گا۔ یا پھر جان بوجھ کر فقیرانہ لباس پہن لینا تاکہ معاشرے کے سامنے اس کی عزت ہو کہ یہ جو صوفی بندے ہیں یہ تو اللہ لوگ بندے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی عزت۔ یا جان بوجھ کے علماء کا لباس پہن لے حالانکہ وہ عالم نہیں، جان بوجھ کر زہاد کا لباس، فقراء کا لباس پہن لے حالانکہ اچھا لباس پہن سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی شہرت کے لباس کے اندر۔ تو اس میں مہنگا لباس، رنگ کے اعتبار سے بھی اکثر لوگوں میں منفرد لباس، جان بوجھ کر فقیروں والا انتہائی گھٹیا لباس پہن لینا تاکہ فقراء میں شامل ہو جائے، جس طرح سے بھی لوگوں میں مشہور ہونا مقصود ہو، شہرت کا لباس وغیرہ وہ اس وحید میں آئے گا۔ تو جیسے میں اس میں صوفیوں کا لباس بھی داخل ہے، جسے وہ جان بوجھ کر لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے تاکہ لوگ ان پہ خرچ کریں، میلا کچیلا رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہوں اور توجہ کا مرکز رہیں۔ بالوں کا الگ ڈیزائن بنانا اس میں وہ بھی شامل ہے، داڑھی کا الگ سٹائل بنا لینا یہ بھی اس میں شامل ہے، جیسے بال لوگ اوپر خط کروا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نقشہ بنا لیتے ہیں اوپر، بالوں کا سٹائل خوب شیطانی، یہ جو کہتے ہیں نا کھوتا کٹنگ، یہ کروا لینا۔ شیطان کے پجاریوں کا مخصوص لباس وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ساری چیزیں جس سے ایک انوکھا پن اور جو ہے وہ نمائندگی ہوتی ہو کسی خاص گروہ کی، وہ جائز نہیں ہے۔ چھٹا یا ساتواں قاعدہ، ہر وہ لباس جو کفار کے مخصوص لباس سے مشابہت رکھتا ہو وہ بھی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ لیکن اس کے اندر تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر قابل وضاحت ہے لباس جس کے اندر تشبہ بالکفار، ہم انشاءاللہ الگ موضوع پڑھیں گے کفار سے مشابہت کے بارے میں، تشبہ بالکفار کا موضوع الگ پڑھیں گے، لیکن یہاں صرف اس موضوع لباس کے حوالے سے اس قاعدے میں مندرجہ ذیل تنبیہات۔ بعض علماء نے کہا ہے اس میں وہ خاص ٹوپیاں بھی شامل ہیں جو فراغت پانے والے طلبہ کو پہنائی جاتی ہیں، وہ جو مثلث قسم کی تین جو کناروں والی ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، جو ہمارے یہاں یونیورسٹیز کالجز میں فارغ ہونے والے ان کو دی جاتی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے۔
اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ رومن کی ایجاد ہے، اور ان کا مخصوص لباس تھا جو فراغت ہونے والے وہاں شعبہ جات کے اندر لوگوں کو پہنایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ٹوپیاں جو فراغت کے وقت مخصوص قسم کی فارغ ہونے والے پی ایچ ڈی اور ایم فل اور یہ مختلف قسم کے جو اسکالرز اور مختلف لوگ فارغ ہوتے ہیں ان کو یونیورسٹی کالج پہناتا ہے، یہ مخصوص لباس یہ یورپ کی ایجاد اور ان کا خاص لباس ہوا کرتا تھا، جو ان کے علماء ان کی یونیورسٹیز اور کالجز سے فارغ ہوتے تھے، آج ہمارے اندر بھی داخل ہو گیا۔ ہر وہ لباس بھی حرام ہے جس پر کفار کا مخصوص نشان ہو، جیسا کہ نصارہ کی صلیب، یہود کا سٹار ہے، چھ کناروں والا، یا چھ جو اس کے وہ اس کو کیا بولتے ہیں سداسی، وہ سٹار ان کا خاص یہود کا بنا ہو یا نصارہ کی صلیب بنی ہو، یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ معروف فنکاروں اور گلوکاروں اور ایکٹرز کا مخصوص لباس پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے، خصوصاً جب وہ غیر مسلم ہو، کیونکہ اس میں اس کی تعظیم ہے، اس کی توقیر ہے، اس کو مشہور کرنا ہے۔ افسوس ہے ہمارے مسلمان نوجوان بچے بچیاں آج جو گلوکارز ہیں، ایکٹر ہیں، اور جو اس طرح کے فاسق اور فاجر لوگ ہیں، ان کا لباس پہن کے ان کے نام لکھوا کر وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گویا کہ جو نہیں بھی جانتا وہ بھی جان لے کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ایک فاسق آدمی کی اور کافر کی تعظیم کرنے سے منع کیا ہے، الا کہ کوئی اسلامی مسلط ہو یا کوئی اور چیز، وہ الگ اس کی شروط اور قواعد و ضوابط ہیں۔ اور اس وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ کسی فاسق آدمی کے نام پر نام رکھنا کسی بچے کا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ساتواں قاعدہ، ہر وہ لباس جو فتنے میں مبتلا کرتا ہو وہ بھی حرام ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت معروف ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور مومن عورتوں سے کہہ دے اپنی نگاہیں، کچھ نگاہیں نیچی رکھیں، کچھ نگاہیں، من ابصارنا، من کیوں لایا گیا ہے کہ بالکل بند نہ کر لیں، ٹھڈا کھا کے گر جائیں، ٹھوکر کھا کے گر جائیں، نہیں، کچھ نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ کچھ نظر بھی آتا رہے سامنے، یہ نہ ہو کہ وہ، کیونکہ اسلام کے اندر اس کا تو تشدد نہیں ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر لیں، نہیں، کچھ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھیں تاکہ سامنے آتا جاتا نظر آئے، کہیں گر نہ جائیں، دیکھنا، راستے کو بھی دیکھنا، پتھر روڑا سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کرے اپنی زیب و زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رکی رہو، ٹکی رہو، اور پہلے جاہلیت کی زیب و زینت ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینت ظاہر نہ کرو۔ تنبیہات، تنگ لباس پہننا حرام ہے، اور یہ خواتین اور حضرات دونوں کے لیے، مرد ہوں یا عورت، دونوں کے لیے اس کا حکم برابر ہے۔ انتہائی باریک یا بہت ہی زیادہ شوق لباس پہننا یہ بھی حرام ہے۔ آٹھواں یا نواں قاعدہ، ہر وہ لباس جس میں زیرو چیزوں کی تصویر ہو، ہر وہ لباس جس میں زیرو چیزوں کی تصویریں ہوں وہ حرام ہے، چاہے بچوں کے لیے ہو چاہے بڑوں کے لیے ہو، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کا قاعدہ آ رہا ہے، جس پہ زیرو چیزیں بنی ہوئی ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی شیر بنا ہے، کوئی چیتا بنا ہے، کوئی بندہ بنا ہے، کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے، زیرو چیزوں کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ نواں قاعدہ، ہر وہ لباس جس کا پہننا بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے، بچوں کو بھی اس سے دور رکھنا لازم ہے۔ ہر وہ لباس جو بڑوں کے لیے جائز نہیں، بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ یہاں والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچپن میں بچوں کو تمیز کروائیں گے کہ بیٹی آپ نے لباس یہ پہننا ہے، بیٹا آپ نے لباس یہ پہننا ہے، تو بڑا ہو کر اس کے اندر یہ چیز فرق ہوگا۔ اگر بچپن سے ذہن سازی کر دی جائے، نہیں آپ نے آدھا لباس پہننا ہے، آپ نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے، اور آپ دیکھ لیں ولیعاذ باللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بچیوں کے ریپنگ کیس آ رہے ہیں، جو بچوں کے آ رہے ہیں چھوٹے، اس کی کئی وجوہات اگر آپ پیچھے دیکھیں نا، تو جو بچیاں چھوٹی عمر میں فیس بک پہ اپنی آئی ڈی بنا کے سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں وائرل کرتی ہیں، کوئی درندہ جو ہے وہ دیکھ کر وہ ان کو اپنی حوث کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، جن بچیوں کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، نابالغ بچیوں کے ساتھ، اس کے پیچھے یہ تھا کہ اس نے اپنی فیس بک پہ آئی ڈی بنائی تھی، اس پہ اپنی تصویریں وائرل کرتی تھی، اور آدھی تصویریں آدھا لباس پہن کر، خود نہیں تو باپ شیئر کر رہا ہے، اس کی والدہ شیئر کر رہی ہے، خود اپنے ساتھ لائیو چلا رہی ہے۔ دیکھیں گے سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کئی عورتیں جو مختلف قسم کی جو ہے وہ ڈشز بناتی تھی کھانے کی، لباس کے اندر آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب یوٹیوب کی طرف سے پیسہ ملنے لگ گیا، وہ لباس بھی اتار دیا۔ وہ ہمیں اس طرف لانا چاہتے ہیں، اصل ہم کہتے ہیں یہ بچی کوئی بات نہیں،
بچی ہے پھر کیا ہے، جیسا مرضی لباس پہنے، آپ کو کیا ہے، بچہ ہے جی کوئی بات نہیں، جیسا مرضی لباس پہنے، لیکن بچے کی ذہن سازی تو ہم نے کرنی کہ آپ نے اسلامی لباس پہننا ہے، آپ نے کس انداز کا لباس پہننا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بچوں کو بچپن میں یہ سکھانا چاہیے۔ بلکہ میں نے کئی دفعہ سعودی عرب کا جو قرآن کریم کا جو چینل ہے، ریڈیو ہے، اذاعت القرآن کریم، اس میں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، کئی بچیاں سوال کر رہی ہوتی مفتی صاحب سے کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، میری والدہ یا میرا فلاں مجھے پردہ نہیں کرنے دیتے، مجھے شوق ہے حالانکہ میں بالغ نہیں ہوں، تو کیا مجھے ان کو روکنا چاہیے والدین کو کہ مجھے وہ روکیں اس کام سے؟ تو وہ باقاعدہ جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر کوئی بچی اگر بچپن میں جو ہے وہ نقاب کرنا چاہتی ہے یا عبایا پہننا چاہتی ہے تو کہا جائے کہ نہیں نہیں تم ابھی بچی ہو۔ بھائی اچھی بات ہے، اس کو حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ اس کے اندر یہ شروع سے اگر جذبہ آ گیا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر بیٹا کوئی آپ کا اسلامی لباس اور یہ ٹوپی اور ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو کرنے دیں۔ اگر نہیں 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 مولوی کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، آپ کا سانس گھٹ جائے گا، آپ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بچپن سے اگر یہ چیزیں سنائیں گے بچوں کو تو بڑے ہو کر پھر اسی طرح ہی ہوں گے۔ ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، ہاں کسی بیماری کے سبب جائز ہے۔ کچھ تنبیہات اس حوالے سے، مردوں کے لیے 3 صورتیں مستثنا ہیں۔ علاج کے لیے ریشمی لباس کا پہننا، جیسا کہ خارش وغیرہ کے لیے صحابہ کو اجازت دی تھی اللہ کے نبی نے، بعض صحابہ کو۔ عام کپڑوں کے تابع ہو، 1 سے 4 انگلیوں کے درمیان ہو، حالت جنگ میں کسی خاص مقصد کے لیے پہنا جا سکتا ہے۔ 11واں قاعدہ، ہر شرعی یا عرفی اجتماع میں اچھا اور صاف لباس پہننا مستحب ہے۔ سنت میں لباس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ قوم اور اہل علاقہ کے عرف کے مطابق ہو، الگ کوئی لباس نہ ہو۔ دائیں طرف سے لباس پہننے میں آغاز کرنا سنت ہے۔ لباس میں اصل اعتدال اور میانہ روی ہے، نہ بالکل خستہ ہو نہ بالکل مہنگا ہو۔ جس لباس کا پہننا حرام ہو اس کا بچھانا بھی حرام ہے، جس لباس کا پہننا حرام ہے اس کا بچھانا بھی حرام ہے، جیسا کہ حرام جانوروں کے چمڑے سے بنے ملبوسات، مفروشات وغیرہ۔ تنبیہات، مرد کے لیے افضل لباس سفید ہے، اور مردوں کے لیے زیادہ زرد یا سرخ زردی مائل لباس جائز نہیں ہے، جیسے وہ ڈھول والے پہنتے ہیں نا، زرد یا زردی مائل لباس یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔